وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں تو اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا زندگی کا معمول بنائیں۔ جس قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں گرفتار ضرور ہوئی۔ اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کا بکثرت تذکرہ کیا، اور اس لیے تذکرہ کیا تاکہ ہر قوم اس سے عبرت حاصل کرے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بات کریں تو اس وقت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور آپ کا حفاظت ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی جو فرعون آپ کو مٹانے کے لیے اتنی کوششیں کرتا رہا کہ ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ فرعون کے محل میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو بچنا نہیں تھا، اس کو تو پھنسنا طے تھا، لیکن یہ پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اصل میں بزرگوں نے فرمایا دشمن چھ کنت چومے باشد دوست۔ دشمن کیا کر سکتا ہے جب دوست مہربان ہو؟ یہ فارسی کا مقولہ ہے کہ دشمن چھ کنت، دشمن کیا کر سکتا ہے چون مہربان باشد دوست، جب دوست مہربان ہو۔ تو جس کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرے اسے کون مٹائے گا؟ فرعون نے تو بڑی کوششیں کی، اس کے نجومیوں نے، اس کے کاہنوں نے، اس کے علماء نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی زوال کا باعث بنے گا، تیری عزت و اقبال کو نیست و نابود کر دے گا، تجھے تنزلی کے گڑھے میں گرائے گا اور تیری تخت و سلطنت کو تاراج کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے اپنے کاہنوں نجومیوں کی باتوں پر عمل کر کے بنی اسرائیل کے تمام بچے جتنے بھی پیدا ہوئے سب کو ادھر بچہ پیدا ہوگا خبر پہنچ جاتی۔ اس کے اتنے نمائندے، اتنے مخبر موجود تھے کہ ادھر کوئی بچہ پیدا ہوگا ادھر محل میں خبر پہنچ جاتی ہے، اور خبر پہنچ جاتی ہے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فرعون کے تخت و تاج کے تاراج کرنے والا نہ ہو، اس قول سے اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ تو شاید نے کہا ہے نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا یہ اپنا ارادہ کر دیا تھا کہ میں اس اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجوں گا، اس کی حفاظت کروں گا اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جائیں گے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی اس نے بہت کوششیں کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ چند دنوں تک تم خوف مت کھاؤ، چند دنوں تک تمہاری یہ جدائی رہے گی، اب قریب یہ بچہ تمہاری گود میں ہوگا۔
جب تمہیں خوف لاحق ہو کہ اب ہمارا یہ بچہ نہیں بچے گا تو تم اس بچے کو دریا کے سپرد کر دینا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں روئی بچھا کر اس پر رکھ کر کے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں ان کا باکس تیرتا ہوا اسی دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف آ گئی۔ تو اب یہ بہتا ہوا صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل والے نہر کے اوپر یہ باکس بہنے لگا اور بہتے بہتے محل کے قریب پہنچا، جس میں خود فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومنہ شخص تھی، یہ مومنہ عورت تھی۔ فرعون یہ تو کافر تھا، لیکن آسیہ یہ مومنہ تھی، یہ ایمان لائی اور بڑی پرہیزگار شخصیت کہ مالکہ تھی ماشاءاللہ۔ تو یہ لوگ اپنے محل کے وہیں کنارے دریا اور جو نہر آئی تھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک باکس جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا تو ملازمین کو حکم دیا کہ اس باکس کو نکال کر لاؤ، تو نہر میں سے اس باکس کو نکال کر لا کر پیش کیا گیا۔ باکس کو کھولا گیا تو ایک چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا ایک نورانی چہرے والا بچہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے محبت ڈال دی۔ ایسے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون کے دل میں محبت ڈال دی۔ حضرت آسیہ بول پڑی یہ بچہ کتنا پیارا ہے، کیوں نہ ہم اس کی پرورش کریں، اس کو پال لیں، یہ ہمارے محل میں پلے گا بڑھے گا۔ تو فرعون ڈر رہا تھا، اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نجومیوں نے کاہنوں نے جس بچے کے تعلق سے بتایا ہونا یہ بچہ وہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فرعون سے یوں کہے، تو فرعون سے حضرت آسیہ نے یوں کہا آپ نے دیکھا نا یہ دریا میں سے بہتا ہوا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے کسی اور ملک سے بہتا ہوا آیا ہو۔ اس کے قائلوں نے نجومیوں نے کہا ارے صاحب یہ بچہ خطرے سے خالی نہیں ہے تمہارے لیے، سرکار آپ اس کو اپنی پرورش میں نہ رکھیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اس کی آزمائش کرتے ہیں، اگر واقعی میں یہ بچہ وہ پیغمبر ہوگا تو آزمائش میں عام بچوں کی طرح نہیں کرے گا بلکہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہوگا۔ تو اس نے آگ کے انگارے جلوائے ہوئے تھے، وہیں قریبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ پاؤں سے جب چلنے کے قابل ہوئے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر وہ کوئلے کو جلا کر بالکل کر کے سامنے رکھ دیا اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ کہا کہ وہ ہوگا جس کے بارے میں تم لوگ بتا رہے ہو تو بچہ یہ نہیں بلکہ ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو بڑھانا چاہا ہیرے جواہرات کی طرف، لیکن حضرت جبریل امین آئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور گائے میں رکھ دیا، انہوں نے اٹھایا اور منہ کھولا اور زبان پہ رکھ دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے اٹھاتے ہیں منہ میں، فائدے مند ہے، نقصان ہے، بچوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، زبان جل گئی تو لوگوں نے کہا دیکھا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ ڈر رہے ہیں۔
یہ وہ نہیں ہے. اگر یہ بچہ وہ ہوگا تو اس آگ کو اٹھا کر اپنی زبان پر نہ رکھتا. یہ تو عام بچہ ہے, اس کو پال لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تو آپ کی زبان میں لکنت سے پیدا ہو گیا, آپ بول نہیں پاتے تھے صحیح سے, ستری باتیں نہیں کر پاتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی رسولدار ہوئے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ مائدہ کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے زبان میں بولنے کی روانگی اور فصاحت کو بلاغت عطا فرمائی. دیکھا آپ نے, وہی رب ہے جس نے تمام مشقتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت گویائی میں بالکل روانگی عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جب کسی بندے کی حفاظت فرماتا ہے تو بندے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یار یہ بچ کیسے رہا, اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے, اس کو تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. مگر یاد رکھیں اللہ رب العزت بڑا کارساز ہے. جب وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کسی بندے کو بھیجتا ہے نا, اور پھر وہ بندہ اس کی مدد کے لیے جب میدان عمل میں اترتا ہے اور ساری دنیا اس کی مخالفت میں اترتی ہے, اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اب وہ مدد ایسی ہوتی ہے کہ بندوں کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش پانے کے لیے کیسی کیسی ترکیب لگائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے نہر سے محل کے اندر تو آپ بہت زیادہ رونے لگے. اتنا روئے کہ فرعون اور ان کی بیوی گھر کے سارے اور سارے کے سارے درباری تنگ آ گئے. اتنا روئے, سب تنگ آ گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا مریم. یہ وہ مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, یہ وہ مریم نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے, ان کا نام بھی مریم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے. تو ان کی بہن مریم تلاش کرتے ہوئے پتہ کرتے کرتے فرعون کے محل میں آئی تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی میرا بھائی یہی محل میں موجود ہے. تو فرعون سے جا کر کہنے لگی میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ وہ اگر اس بچے کو دودھ پلائے نا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ضرور اس کا دودھ پی لے گا اور ممکن ہے کہ چپ ہو جائے. میں جانتی ہوں وہ دایا بڑی اچھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب فرعون سے کہا, فرعون نے کہا ٹھیک ہے تم اس دایا کو بلا کر لاؤ. یہ دو کی ہوئی نہیں اور جا کر کہا ماں چلو محل میں موسیٰ بھوکا ہے پیاسا ہے اس کو تمہیں پلانا ہے. حضرت مریم اپنی والدہ کو لے کر آتی ہیں اور آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ان کے چہرے پر چمک آ گئی اور جب دودھ پیش کیا تو دودھ روشنی فرمایا اور چپ بھی ہو گئے. فرعون نے دیکھا تو تھوڑی راحت کی سانس لی اور اس کے بعد کہا مجھے تعجب ہے میں نے اس مملکت کے سارے دانوں کو پیش کیا, اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا, مگر تمہارا دودھ کیوں پیا, کیا وجہ ہے, اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ بتاؤ. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں اللہ نے مجھے ایسی نفاست عطا فرمائی ہے کہ میرا بدن خوشبودار اور میرے جسم کی نفاست ایسی ہے کہ ہر بچے اور میرے دودھ میں شیرینی ہے, مٹھاس ہے جس کو ہر بچہ پسند کرتا ہے. یہی وجہ بچے نے پسند کیا ہوگا, اور تو کوئی بات نہیں ہے, اور تو کوئی کمال تو مجھ میں نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے اسی وجہ سے بچے نے دودھ کو پسند کیا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نفاست پسند ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بچہ انہی میں سے ہو. چلو بات آئی گئی, پرورش ہونے لگی, پروان چڑھنے لگے.
جواب بالغ ہوئے وہ وقت بھی آیا کہ فرعون کے دربار میں آپ رہتے تھے، باورچی نے ایک بنی اسرائیل کے غریب مزدور بچے کو پکڑ لیا اور اسے زبردستی مار مار کر کام کرا رہا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بھائی کسی پر ظلم ہو یہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ باورچی کو پہلے تو روکا لیکن باورچی مانا نہیں، بلاخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین پر اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھوسا مارا، ایک مکہ مارا، تو دیکھتے دیکھتے ایک ہی مکے میں مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا آیا، کہا کہ میری مانیے تو آپ کے شہر چھوڑ کر چلے جائیے، یہ خبر باہر تک پہنچ چکی ہے اور فرعون آپ کے قتل کا حکم ضرور دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آیا جو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف لے کر چلا۔ آپ گئے، حالانکہ آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کہاں رہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں تھا، ہاں نام ضرور جانتے تھے، اللہ کے نبی ہیں یہ پتا تھا، مدین میں ہے یہ تو پتا ہے، لیکن مدین یہاں سے کس رخ پر ہے، کون سا راستہ جاتا ہے، کیسے جاؤں، کچھ خبر نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آپ کو مدین کے کنویں پر آ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ مدین کے کنویں پر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں ہیں جو کنویں سے دور کھڑی ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ لوگ ہٹے تو ہم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، لوگ پانی بھر بھر کر کنویں سے نکال کر لے کر جاتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے اور ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم لوگ پانی بھر لو، کہا ہم لوگوں سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ ڈول سے پانی، کنویں سے پانی ڈول سے نکال سکیں۔ ڈول مطلب سمجھتے ہیں، بالٹی مان لیجیے، بالٹی کہ رسی بالٹی میں باندھ کے آپ پانی نکال لیں، اسی ٹائپ کا ڈول ہوا کرتا تھا، تو بالٹی ٹائپ کا ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچے، دیکھا ایک کنواں ہے جس پر بہت بڑا وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، جسے ایک تعداد مل کر بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنی ہاتھ سے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ بچیاں بڑی متعجب ہوئی، انہوں نے پانی نکالا اور ان کو دیا، کہا کہ تم لوگ جب پلا نہیں پاتی ہو تو پلاتی کیوں ہو، جب پانی نکال نہیں پاتی ہو تو پھر کنویں تک آتی کیوں ہو؟ کہا اصل میں جو ڈول میں پانی بچ جاتا ہے وہی ہم لوگ لے لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، ان کو دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، یہ لوگ پانی لے کر اپنے گھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا، کہا ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑی نیک خصلت شخص کا حامل ہے، لیکن اللہ نے اس کو کمال درجے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے، مگر بڑا نیک انسان تھا وہ، میں نے دیکھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نیک جوان کو بلا کر لاؤ، تو آپ کی بچیاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں چلو تمہیں ہمارے باپ نے بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کس لیے جانا ہے؟ کہا تم نے جو پانی بھر کر دیا ہے نا وہ اس کی اجرت دیں گے۔ تو فرمایا مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں اجرت لینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا شعیب علیہ السلام کا نام لیا، کہا میرے باپ کا نام شعیب ہے۔ تو جب آپ سمجھے کہ شعیب ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں مال و دولت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں مگر ان کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آگے آگے نہیں چلو گی، تم پیچھے پیچھے چلو گی، پیچھے سے بتاتی رہنا کس طرف مڑنا ہے، کس طرف چلنا ہے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، پیچھے پیچھے
جبکہ دنیا کا دستور ہے راستہ بتانے والا آگے آگے چلتا ہے، اور وہ بچیاں بھی اطاعت گزار اور ایسی فرما بردار اللہ کے نبی کی پروردہ ہیں، پالی ہوئی ہے، ان کو تربیت ہے، اور آئی تو ایسے نہیں آئی بلکہ اپنی آستین، پہلے کے دور میں آستینیں بھی بڑی ہوتی تھی، ایسے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا اور فرمایا کہ آپ کو میرے باپ نے بلایا، فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم لوگ پیچھے سے راستہ بتاتی رہنا، میں آگے آگے چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کے چہرے کی روانگی اور یہ سارے واقعات سنے تو سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بھائی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم تو عطا فرمایا ہی ہے۔ ہم جیسے لوگوں میں بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ دیکھ کر انسان کو سمجھ لیتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہے، اور پھر نبی تو نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، نبی نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اب ان سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ بکریاں چرانا ہے، اور یہ بکریاں چرانا ہے، اور انہی بکریوں سے میرا ہم رزق حاصل کرتے ہیں، اور ہماری زندگی روزی روٹی سب اسی سے چلا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے رہے۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جب حالات میں بہتری دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بی بی صفورہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا بی بی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اب یہ اپنی بیوی کو لے کر اجازت طلب کیے کہ آپ اجازت دیں، میں اپنی والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں، اور حالات اب بدل چکے ہیں، پتہ نہیں فرعون ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یا ہوگا بھی تو یہ واقعہ 20 سال پرانا ہو چکا ہے، وہ کہاں یاد رکھے گا، اور کہاں 20 سال بعد کہاں وہ زمانہ بچپن، اب کہاں وہ 20 سال کے بعد داڑھی اور چہرے میں پوری تبدیلی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پھر واپس حضرت بی بی صفورہ کو لے کر آئے، تو ٹھنڈ کا موسم تھا، ٹھنڈک رہی ہے، تو جنگل سے جب گزرے تو کہا کہ تم ٹھہرو، میں جنگل سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ کر اپنے اندر کچھ گرمی پیدا کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں جب نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت تھا، اس درخت سے پوری طرح سے آگ کی طرف روشن ہوئی۔ جو آپ آگ کی طرف بڑھتے گئے اور درخت کی طرف بڑھتے گئے، وہ درخت پیچھے ہوتا چلا گیا۔ آپ درخت کی طرف بڑھتے رہے، وہ درخت پیچھے چلتا جاتا۔ آواز آتی ہے موسیٰ تم بڑے مبارک مقام پر آ چکے ہو، میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، تو میرے پیغمبر ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، اے موسیٰ فخلع علیک، اپنے جوتے پاؤں سے الگ کر دو، یہ مقام طوا ہے، یہاں اپنے پاؤں جدا کر دو نالین سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے کو اتارا اور مقام طوا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اور جب وحی فرمائی اور پھر حکم ہوا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر ہدایت کی طرف بلاؤ، اسے بتاؤ کہ خدا وحدہ لا شریک کون ہے، ایک خدا کے پرستار بنے، وہ اپنی خدائی دعوے کو چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کے فرعون کے پاس آئے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، اگر ان تمام واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے میرا خیال ہے ایک اچھا خاصا وقت چاہیے۔ ابھی میں نے کتنا بیان کیا وہ بھی مختصر بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، فرعون کے پاس آئے، اور آپ نے اسے خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، فرمایا کہ فرعون سن لے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو، اللہ رب العزت ہی خالق و مالک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔
بت پرستی چھوڑ دو، ان تمام باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کی رہنمائی کی. لیکن جس کے نصیب میں یہ کفر سے بربادی لکھی ہوئی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے دل پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں. بہرحال وہ فرعون کے دل ہدایت کی طرف نہیں آئے. یہ ایک طویل واقعہ ہے جس میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مواقع فراہم کیے. ان تمام واقعات سے ساری نبی بات میں یہ آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے جب کسی بندے کو بھیجتا ہے نا تو اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، اور اس کی حفاظت ایسے کرتا ہے کہ بندے کا وہاں تک وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیسے رہا. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رکھ کر پرورش فرمائی. وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا چکا تھا، وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرا سکا. وہ آپ کے محل کے اندر رہے، پھر واپس بھی تو آئے، موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا بھی، جانا بھی کہ یہ وہی موسیٰ ہیں جو میرے محل میں پلے بڑے تھے. اس نے جانا بھی، لیکن پھر بھی قتل نہیں کرا پایا. کیوں نہیں کرا پایا؟ جب آپ کنسینی میں تھے، شیر خارگی کے عالم میں تھے، اللہ نے تب بھی حفاظت فرمائی. جب آپ نابالغی کے نوعمری کے دن میں تھے تب بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور جب آپ بالغ ہو گئے اور جب اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی تب بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے نا تو رب تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ ذرا اپنا لاٹھی کو زمین پہ رکھو. آپ لاٹھی لیتے تھے تو وہ بکریوں کو جب چرانے کے لیے جاتے تھے نا تو وہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھلایا کرتے تھے. اس کا یہی اتنا کام تھا اس لاٹھی کا کہ وہ آپ کبھی ٹیک لگا دیتے تھے تو کبھی وہ پتے جھاڑ کر وہ بکریوں کو کھلایا کرتے تھے. اب رب کا حکم ہوا موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھا، اب وہ دیکھتے دیکھتے خوفناک اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. اتنا بڑا سانپ بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیچھے ہو گئے اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. حکم ہوا موسیٰ اس کو ہاتھ لگاؤ، اسے پکڑو. جب تم پکڑو گے تمہارے ہاتھ میں پھر ویسے ہی وہ عصا کا عصا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی وہ لاٹھی بنا. ہاتھ میں پکڑا، لاٹھی ہو گیا. جب زمین پہ رکھ دیتے وہ سانپ. مطلب یہ کہ آپ جب ارادتاً کوئی کام کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عصا کے اندر یہ ایسی طاقت عطا فرما دی کہ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی نہیں بلکہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا. یہ واقعہ جادوگروں کا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو یاد رکھنے اور اس میں غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک میں اللہ